تو میں شام بہت آپ کا بھی شکر گزار ہوں، جماعت کا بھی اور خدا کے خادموں کا بھی، جنہوں نے اس کام کو سر انجام دینے کے لیے یہ وقت نکالا ہے۔ اور کاموں کے لیے وقت بہت زیادہ ہے، لیکن خدا کے ساتھ رفاقت اور شراکت کے لیے وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ اور ایک خاص بات میں بتا دوں، پہلے بھی میں بہت زیادہ ہی اپنے خاندان میں اس بات سے برا بنتا ہوں کہ جب کوئی کام ہوتا ہے بلائیں تو آتے ہی نہیں ہیں، کہتا جی عبادت ہے۔ آج ہی میری بڑی بیٹی کہہ لیں کہ بیٹی سارہ ہے، امانت صاحب کی بیٹی، تو اس کے بیٹے کا سالگرہ ہے، تو رات کو مجھے فون کیا کہ جی کل آپ نے ضرور آنا ہے، آج سالگرہ ہے تو آپ کی شرکت جو ہے ضروری ہے۔ تو میں نے کہا میں تو بھی نہیں آ سکتا، کہ نہیں کیوں ابا کیوں؟ میں نے کہا بھائی عبادت پہلے اور سالگرہ بعد میں۔ جب ہم یہ کلام پیش کرتے ہیں کہ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا کو پیار کر، تو یہ کیا ہے؟ اول درجہ خداوند خدا کا ہے۔ سالگرہ تو میرے نہ جانے سے، امانت کے نہ جانے سے بھی وہ سالگرہ جو ہو جائے گا، وہ خوشی جو ہے منائی جائے گی۔ لیکن اگر ہم عبادت کو روکتے ہیں تو پھر ہم خدا سے پیار کرنے والے تو نہیں ہوئے، پھر ہم دنیا سے پیار کرنے والے ہیں۔ تو میرے داماد نے کہا، کہنے لگے تایا ابو ایسا کرے کہ آپ کوئی پیغام دوسرا جو ہے وہ چڑھا دیں نیٹ پہ۔ تو میں نے کیسے چڑھا دوں نیٹ پہ پیغام کوئی؟ 2 جمعے سے اس بات کو طے کیا گیا ہے کہ آنے والے جمعے کو ہم مل کر بیماروں کے لیے دعا کریں گے۔ اب خادموں نے اپنا ٹائم جو ہے اسے مقرر کیا ہوا ہے، اب میں آپ کے لیے عبادت جو ہے کینسل کر دوں؟ جن لوگوں نے آنا ہے انہیں کہہ دوں کہ نہیں آئیں بھائی۔ تو کہنے لگا ٹھیک ہے تایا ابا آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ کی شرکت وہ ضروری تھی۔ تو میں نے کہا بیٹے عبادت میں شرکت بھی ضروری ہے۔ اگر ہم یہ کہیں، کلام سنیں، کلام کریں بھی، کہ سب سے پہلا حکم ہے کہ خداوند اپنے خدا سے کیا کر؟ محبت رکھ، دل سے، جان سے، طاقت سے۔ تو پھر دل اور جان سے محبت تو نہ ہوئی نا۔ تو آج کا کلام جو ہم نے دیکھا ہے، تلاوت جو ہم نے سنی ہے لوکا طبیب کی انجیل کے 13ویں باب کی 10ویں سے 13ویں آیت تک، تو اس میں ایک کہانی پیش کی گئی ہے۔ کہانی یہ ہے کہ مسیح یسوع عبادت کرا رہے ہیں، کہاں پر؟ ہیکل میں۔ ہیکل میں ہے، عبادت کے لیے گئے ہیں یا عبادت میں کلام کر رہے تھے؟ اس کی وضاحت یہاں پر نہیں ہے، لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک مثال ملتی ہے کہ مسیح یسوع جو ہے وہ ہیکل میں تھے اور 2 آدمی جو ہے وہ دعا کر رہے تھے، اور ان کی دلیل جو ہے خدا یسوع مسیح نے بیان کی کہ ہیکل میں 2 بندے گئے تھے تو وہ یہ دعا کر رہے تھے۔ تو یہاں پر بھی مطلب کہ ہمارے سامنے مسیح یسوع ہیکل میں موجود ہیں، عبادت خانہ میں موجود ہیں، اور لکھا ہے کہ تعلیم دیتا تھا، تعلیم دے رہا تھا، یہ کہہ رہے کہ لیکچر دے رہا تھا، واعظ دے رہا تھا۔ تو وہاں پر کیا ہوا؟ ان کی نظر پڑی کہ ایک عورت جو ہے وہ کیا ہے؟ کبڑی ہے، اس کا کب نکلا ہوا ہے۔ جب کب نکلتا ہے تو بندہ قد بھی چھوٹا ہی رہ جاتا ہے، قد بڑھتا نہیں ہے، پھر قد بھی اس کا بڑھتا نہیں ہے۔ تو قد کیا تھا؟ اس کا چھوٹا تھا۔ تو آئیے اس کو سیکھنے کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ اے جلالی اور ابدی خداوند، تیرا آسمان کھلا ہوا ہے، تیرا بر چھایا ہوا ہے، تیری پاک ہم سب کی رہنمائی کر رہی ہے، اور تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو اپنی جماعت میں موجود ہے۔ اور میرا یہاں تک ایمان ہے کہ ایک ایک کے بدن، جان اور روح کو تو نے چھوا ہے، اور پاک روح کی برکت دی ہے، پاک روح کی رہنمائی دی ہے، تاکہ ہم اپنی توجہ جو ہے، اپنا دھیان جو ہے، اپنے خیال جو ہیں، اپنے ارادے جو ہیں وہ تیری طرف لگا لیں۔ اور آسمانی باپ ہم نے لگا بھی لیے ہیں، کیونکہ جہاں روح موجود ہوتا ہے وہاں روح کی مرضی کے مطابق کام ہوتا ہے۔
تو میرا ایمان ہے کہ پاک روح نے مجھے بھی چھوا ہے اور میری رہنمائی کر رہی ہے، اور میرا استاد روح القدس جو بھولی باتیں یاد کراتا ہے وہ میرے ساتھ ہے، اور میں نے جو کچھ مانگا ہے یسوع کے نام میں پایا ہے، آمین۔ تو آج ان چند آیتوں کو سیکھنے کے لیے ہم اس مضمون کا نام جو ہے، ٹاپک کا نام جو ہے یہ رکھیں گے کہ ایماندار بھی ستائے جاتے ہیں، ایماندار بھی ستائے جاتے ہیں۔ اور بڑی عجیب بات ہے، یہ ایک بندہ دعا گو ہے، ایماندار ہے، خدا کے گھر میں آتا جاتا ہے، اور اس پر بھی شیطان کا قبضہ ہوتا ہے۔ اکثر میں نے خادموں سنا کہتے نہیں جی، جو یسوع کے ساتھ رہتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، ہم تو سنا کرتے ہیں، ان پر شیطان اٹیک نہیں کرتا۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ اور اس حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ خدا پرست ہیں، عبادت گو ہیں، انہی پر شیطان اٹیک کرتا ہے، انہی پر شیطان جو حملے کرتا ہے، انہی کا شیطان جو پیچھا کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ تو بھرے ہوئے ہیں، کیا ہے؟ روح سے بھرے ہوئے ہیں، اور شیطان چاہتا ہے کہ روح کو ان سے جدا کر دیا جائے، روح کو ان سے جدا کر دیا جائے۔ اب یہ عورت جو 18 سال سے بیمار ہے، تو پھر یہ 18 سال سے چرچ بھی آتی ہوگی، دعا بھی کراتی ہوگی، ہاں جی۔ چرچ میں کہہ رہا ہوں بار بار، اس وقت چرچ نے حاکل کہا جاتا تھا، لیکن چرچ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کلیسیا، اور کلیسیا کا مطلب کیا ہے؟ چرچ۔ چرچ بلڈنگ کا نام نہیں ہے، یہ جو ہماری بلڈنگ ہے اس کا نام نہیں ہے چرچ۔ حقیقت میں چرچ جو ہے یہ کلیسیا کو کہا گیا ہے، پاک جماعت کو کہا گیا ہے، جسے ہم کیتھولک کلیسیا کہتے ہیں۔ تو کیتھولک کلیسیا کا مطلب ہے پاک کلیسیا، پاک جماعت۔ تو پاک جماعت جو ہے اس کو کیا کہا گیا ہے؟ چرچ کہا گیا ہے۔ تو چرچ یعنی ہیکل میں، عبادت خانہ میں تعلیم مسیح یسوع دے رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو کہ 18 سال سے بیماری میں جکڑی ہوئی ہے، اور وہ بیماری کیا ہے؟ بری روح کا قبضہ ہے، اور اس کے اندر کمزوری پیدا کر دی ہے، اور کمزوری کے ساتھ ساتھ اسے کبڑا کر دیا ہوا ہے، اور کبڑا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا قد بھی چھوٹا کر دیا ہوا ہے، قد بھی چھوٹا کر دیا ہوا ہے۔ اب سب سے بڑی جو پرابلم ہے اس بہن کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ کبڑی ہے۔ اب کبڑا بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو سیدھا نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو سیدھا نہیں کر سکتا۔ جب وہ سیدھا نہیں کر سکتا تو آسمان کی طرف آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ سب سے بڑی اس کے لیے پرابلم تھی کہ وہ اپنے آپ کو آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا نہیں سکتی تھی۔ جس طرح داؤد کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے آئے گی۔ تو آسمان کی طرف اپنی آنکھیں اٹھا نہیں سکتی، کیونکہ اٹھائے گی تو وہ گر جائے گی، اٹھائے گی تو گر جائے گی۔ تو جب مسیح یسوع نے اسے دیکھا کہ یہ تو آسمان کی طرف بھی اپنی آنکھیں نہیں اٹھا سکتی، اور یہ خداوند میں قد میں بھی چھوٹی ہو گئی ہے، بونی ہو گئی ہے، تو مسیح یسوع نے جب اسے دیکھا اسے اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بلایا۔ مسیح یسوع نے کیا کہا تھا؟ متی رسول کی انجیل کے 11ویں باب کی 28 آیت میں کیا ہے؟ محنت اٹھانے والوں، بوجھ کے نیچے دبے لوگوں، سب میرے پاس آؤ تو میں تمہیں آرام دوں گا۔ تو یہاں بھی مسیح اسے اپنے پاس بلا رہے ہیں، کائے کے لیے؟ اسے آرام دینے کے لیے، اسے شفا دینے کے لیے، اسے تسلی دینے کے لیے، اسے اطمینان دینے کے لیے۔ اور شاید ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسے پتہ چلا ہو کہ آج عبادت خانہ میں مسیح یسوع جو ہے وہ آیا ہوا ہے، اور اس بات کو سن کر اس نے بھی اپنے آپ کو ہیکل میں پیش کیا تاکہ وہ دیکھے کون ہے جو بیماروں کو شفا دیتا ہے، جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، جو لنگڑوں کو چلنا سکھا دیتا ہے،
جو گنگوں کو بولنا سکھا دیتا ہے، جو اندھوں کو دیکھنا سکھا دیتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، جب ہم لوکا رسول کی انجیل کے 19 باب میں دیکھتے ہیں، زکئی کی کہانی دیکھتے ہیں، تو زکئی کیا تھا؟ وہ بھی قد میں چھوٹا تھا۔ تو جب مسیح یسوع آ رہے تھے تو بہت بھیڑ تھی، اس نے بڑی کوشش کی ادھر ادھر بھاگ کر دیکھنے کی کہ میں مسیح یسوع کو دیکھ سکوں، لیکن قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے مسیح یسوع کو دیکھ نہ سکا۔ تو میں تو یہ بات کہوں گا کہ اس کی بھی رہنمائی جو ہے یہ روح القدس نے کی، یہ پاک روح نے اس کی رہنمائی کی کہ تو ایسا کر، بھاگ کے درخت کے اوپر چڑھ جا، وہاں سے دیکھ سکے گا آسانی سے اس کو۔ جب وہ دیکھ رہا تھا کہ مسیح یسوع آ رہے ہیں تو اس نے بھاگ کر ایک گولڑ کے درخت پر چڑھ گیا۔ اور میں نے جو بچوں کی کتابوں میں پڑھا ہے اور دیکھا ہے تو کیا کر رہا ہے، ایسا اس نے دونوں ہاتھوں سے اس ٹہنی کو پکڑا ہوا ہے اور اوپر سے جھانک رہا ہے، لیٹا ہوا اس کے اوپر، تنے کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور نیچے جھانک رہا ہے مسیح یسوع کو دیکھنے کے لیے۔ اور مسیح یسوع دلوں اور گردوں سے واقف تھا، وہ اسی راستے آیا، مسیح یسوع اسی راستے آیا جہاں پر زکئی تھا، اور زکئی سے کیا کہا کہ اب تو نیچے اترا۔ تھوڑی سی وضاحت کروں، زکئی کا مطلب کیا ہے؟ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے پاک۔ عربی میں اس کا مطلب ہے زکی، تو زکی کا مطلب بھی ہے پاک۔ نام تو پاک تھا لیکن کام کیا کرتا تھا؟ مصول لینا، اور مصول لینے والا کا سردار تھا۔ تو یہودیوں کے درمیان یہ بات جو ہے یہ حد سے زیادہ مکروہ سمجھی جاتی تھی، حرام سمجھی جاتی تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح زکئی آیا اور زکئی نے مسیح یسوع کو دیکھا اور مسیح یسوع نے اسے کہا کہ اب تو نیچے اترا، اب میں تیرے ساتھ تیرے گھر ہی جاتا ہوں، تو اس کو کتنی خوشی ہوئی، کتنا اطمینان ملا کہ میں تو دیکھنا چاہتا تھا، یوں تو میرے گھر جا رہا ہے۔ اسی طرح جب عورت کو بلایا گیا ہے تو یہ عورت بھی جان گئی کہ اب میری مخلصی جو ہے نزدیک ہے، میری شفاعت جو ہے یہ نزدیک ہے، اب میں ٹھیک ہو جاؤں گی، اب میں بھی سیدھی ہو جاؤں گی، میں بھی آسمان کی طرف دیکھ سکوں گی۔ تو مسیح یسوع نے اس سے بلا کر کہا کہ اے عورت، تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی، تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی۔ اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے، اسی دم وہ سیدھی ہو کر خدا کی تمجید کرنے لگی۔ اسی ٹائم مسیح یسوع نے اسے برکت دی۔ آپ نے فلم بھی دیکھا ہوگا، مسیح یسوع اس پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، اسے برکت دے رہے ہیں، اور اسی ٹائم اس کا قد جو تھا وہ بھی بڑھ گیا۔ جب کبڑی تھی تو اس کا کب نکل گیا تو سیدھی ہو گئی، تو قد بھی بڑھ گیا۔ کس میں بڑھا؟ مسیح میں، خدا میں اس کا قد جو ہے وہ بڑھ گیا۔ تو آج ہم نے اس بات پر بھی سوچنا ہے کہ واقعی خداون جو ہے ان لوگوں کے پیچھے جاتا ہے، ان لوگوں کو بلاتا ہے جو شیطان کے جکڑے ہوئے ہیں یا جو اس دنیا کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک مثال میں اور دینا چاہتا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ ایوب کی کتاب کا 2 باب اور اس کی 7ویں آیت ہے، ایوب کی کتاب کے 2 باب کی 7ویں آیت، اور اس میں بھی ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ایوب ایک راست باز خدا پرست انسان تھا۔ 2 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا اور ایوب کو تلوے سے چاند تک دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا۔ یہ آیت میں نے خاص کر کے شارٹ کی ہے۔ اگر ہم پہلے باب کی آیتیں پڑھتے ہیں، پہلے باب کی 6 آیت پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند کے بیٹے خدا کے حضور میں حاضر ہوئے۔ جب وہ حاضر ہوئے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں۔ تو شیطان جو ہے وہ بھی حاضر ہو گیا۔ تو خداوند فرماتا ہے، بھائی تو کہاں سے آیا ہے؟ کہتا جی میں بھی دنیا کی سیر کرتے کراتے حاضر ہو گیا ہوں۔
تو کہنے لگے، خداوند نے فرمایا کیا میرے بندے ایوب کو دیکھا ہے؟ کتنا راست باز ہے، کتنا خدا پرست ہے، اور کتنی وہ بندگی کرنے والا ہے۔ کہنے لگا ہاں دیکھا اسے میں نے، اس پر تیرا ہاتھ ہے، اسے میرے حوالے کر، میں دیکھوں پھر کتنی تیری بات کرنے والا ہے۔ تو خداوند نے کہا اچھا تو میں اسے تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اور یہ جو 7ویں آیت میں نے پڑھی ہے، اشارت کیا ہے، تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا، ایوب کے تلوے سے چاند تک دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا۔ تو یہ جو پھوڑے ایوب کے بدن پر نکلے، یہ خدا نے دیے تھے، اسے شیطان نے دیے۔ شیطان نے اس کے جسم پر، اس کے جسم کے اندر یہ بیماری جو ہے یہ پیدا کی، تاکہ اپنی بیماری سے تنگ آ کر کیا کرے؟ خدا کا منکر ہو جائے، خدا سے جدا ہو جائے، خدا کے نام پر کفر بکے۔ کون بکے؟ ایماندار خدا پرست بندہ جو ہے وہ بھی خدا کے برخلاف بولے۔ لیکن خدا نے ایک بات کہی تھی، اس کا جسم تیرے حوالے ہے، لیکن اس کی زبان کو تو چھو نہیں سکتا، اس کی زبان کو نہیں چھونا۔ تو تھوڑے دن پہلے میں ایک بات کر رہا تھا مسلم بھائی سے، تو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ بہت بڑی ایک بات جو ہے جو خدا کے بندے ایوب نے کہی ہے، وہ یہ کہی ہے کہ جس خدا نے اتنا سکھ دیا ہوا تھا، جس خدا نے اتنا سکھ دیا ہوا تھا، اس کا تھوڑا سا دکھ جو ہے یہ قبول نہ کرے۔ یہ چھوٹا سا دکھ ہے، ایک مالدار بندہ، اس علاقے کا امیر ترین آدمی جو ہے وہ کنگلا ہو گیا ہے، کنگال ہو گیا ہے، گھر سے گھر بار ہو گیا ہے، اولاد نہیں ہے، محتاج ہو چکا ہوا ہے۔ تو بیوی کیا کہتی ہے کہ آپ کیا کریں، خدا کے نام پر کفر بکیں اور مر جائیں۔ تو کہتا ہے کہ عورت ہے نا، تو عورت ہے نا، یہ کہہ لے کہ تو کمزور دل ہے نا، ہار گئی ہمت، اب مجھے یہ کہہ رہی ہے، کبھی سوچا ہے کہ میرے خدا نے مجھے کتنا سکھ دیا ہوا تھا، اب یہ تھوڑا سا دکھ جو ہے اسے قبول نہ کرے؟ یہ اس کی بات جو ہے یہ ہمارے لیے صبر کا پیمانہ بن گئی۔ اور خدا کا بندہ یعقوب کہتا ہے کہ ایوب کے صبر کو آپ نے دیکھا ہے، اسی لیے تو اسے ایوب صابر کہا گیا ہے۔ تو وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک نمونہ ہے۔ جب اس نے برداشت کیا، صبر کیا، تحمل کیا، اور خدا نے اس سے دگنی برکتیں دی، پھر بچے بھی دے دیے، پھر جو مال تھا وہ بھی دے دیا، جانور دے دیے، ڈبل دے دیے۔ اور کسی نے یہ سوال بھی کیا کہ ایوب کے آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ ڈبل ہو گیا، تو بچے ڈبل تو نہ ہوئے، بچے تو 10 ہی پھر دوبارہ ملے، 20 بچے تو نہیں ہوئے اس کے بعد۔ تو کسی وقت پھر اس بات پر بات کریں کہ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ ایماندار ستائے جاتے ہیں۔ تیسری بات کرنے کے بعد پھر بیماروں کے لیے دعا کریں گے، اختتام کو پہنچاتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم دوسرا کرنتھس کلیسیا کے نام خط پڑھتے ہیں تو اس کا 12واں باب ہم دیکھتے ہیں، دوسرا خط کرنتھس کلیسیا کے نام، اس کا 12واں باب جو ہے جب اس میں دیکھتے ہیں ہم 7ویں آیت سے، تو اس میں لکھا ہوا ہے، اور مکاشفوں کی جاستی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشے سے میرے جسم میں کانٹا چبویا گیا، یعنی شیطان کا قاصد، تاکہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں۔ اس کے بارے میں نے 3 بار خداوند سے التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل ہی تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے، پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا، تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائے رہے۔ اب پولس رسول کو دیکھیں آپ، بدروں کو بھی نکالا ہے، مردوں کو بھی زندہ کیا ہے،
بدروں کو بھی نکالا ہے، مردوں کو زندہ کیا ہے، لنگڑوں کو چلنا سکھا دیا ہے. تو سورے شیطان اٹیک کر رہا ہے. یہ کبھی ہم یہ بات جو ہے نا اپنے ذہن میں نہ لائیں کہ شیطان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کسی وقت بھی شیطان ہمیں خدا سے مانگ سکتا ہے. شیطان وہ کسوٹی ہے جس پر سنار جو ہے سونے کو رگڑ کر دیکھتا ہے، پرکھتا ہے کہ اصلی ہے کہ نکلی ہے. تو شیطان کیا ہے؟ یہ کسوٹی ہے جس پر خدا بھی ہمیں رگڑ کر دیکھتا ہے. تو ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ میں خداوند کے ساتھ چلتی ہوں تو بھی مجھے خطرہ ہے. جب ہم اس خطرے کو مد نظر رکھیں گے تو پھر ہم جو ہیں وہ ستائے جانے سے بچ سکتے ہیں. تو بھی تimotheus کہتا ہے کہ جتنے لوگ بھی دیانتداری سے زندگی گزارتے ہیں ان کا ستایا جانا جو ہے یہ لازم ہے. مثال کے طور پہ آپ اس بات پر بھی غور و فکر کر سکتے ہیں. اپنے گھر پہ دھیان دیں. اگر گھر میں سے ایک بندہ جو ہے دیانتدار ہے، ایماندار ہے، خدا پرست ہے، دعا گو ہے، تو دوسرے اس پہ تانے دینے شروع کر دیتے ہیں. اس کو اور اب کام ہی نہیں ہے، ایک کام ہے اس کے پاس بس. جس طرح مارتھا نے مریم سے کہا تھا روٹی بھائی کام کاج کر میرے ساتھ مل کر، میں تو تھک گئی ہوں. تو یسوع سے بھی اس کی شکایت کی. یسوع نے اس کی کیا کی؟ شکایت کی. تو اسی طرح ہمارے خاندانوں میں ہم میں سے بھی شکایت کرنے والے ہیں جس کے وسیلہ سے ہم ستائے جاتے ہیں. ہمارے دل دماغ میں فتور کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں پولس رسول کی طرح کہنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ایک ہی آواز آئے گی کہ تیرا فضل ہی میرے لیے کافی ہے. تیری کمزوری میں میں تجھے شاذوری عطا کرتا ہوں. تو اپنی زندگی میں خدا کی قدرت کو ظاہر ہونے دے. مسیحیت جو ہے یہ صبر ہے، یہ تحمل ہے، یہ مہربانی ہے، یہ نیکی ہے اور یہ صبر ہے. اور صبر کرنے والوں کو خدا کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے اور برکت بھی دیتا ہے. تو ہمیں ستائے جانے سے ڈرنا نہیں چاہیے. آخری بات میں یاد آ گئی مجھے، مارکبادیوں میں تو مسیح یسوع نے کیا کہا تھا کہ میرے نام کی خاطر لوگ تمہیں ستائیں گے، تم ستائے جاؤ گے. جو پولس رسول کہتا ہے کہ دیانتداری سے جو زندگی گزارتے ہیں وہ ستائے جائیں گے. جو مسیح کا نام لینے والے ہیں وہ ستائے جائیں گے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ مسیح یسوع پر اعتقاد رکھنا ہے. دکھ ہو یا سکھ ہو اس کی رضا ہو. اگر اس کی رضا چاہتے ہیں تو اپنے سروں کو جھکائیں. جلالی اور ابدی خداوند، آج شام تیرے پیارے بیٹے کے وسیلے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان موجود ہے اور تو نے ہم سب کو چھوا ہے اور برکت دی ہے. اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ جو اس وقت ہمارے ساتھ نیٹ کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں، اس عبادت میں شریک ہیں، ان پر بھی تیرا فضل چھایا ہوا ہے اور تیری پاک روح ان کی بھی رہنمائی کر رہی ہے. اس طرح پیارے خدا آباد کے باقی حصے کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اب جن عزیزوں کے لیے آج کے کلام کے وسیلے دعا کی جائے ان پر تیرا فضل کافی ہے، تیرا فضل کافی ہے، تیرا فضل کافی ہے. باپ تو بھی ہماری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. جو کچھ مانگا ہے یسوع کے نام میں پا لیا ہے. آمین.